وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ قرآن پاک میں تو زانی کی سزا ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، نہ یہ کہ سنگسار۔ تو سنگسار کا حکم کہاں سے آیا؟ تو یاد رکھیے، پہلے تو آپ اپنی کتاب اللہ کے اوپر ترجمہ کی جو آپ کو غلطی پیش آ رہی ہے وہ غلطی پہلے اپنی دور کیجیے۔ ایک لفظ ہوتا ہے الزانی اور ایک لفظ ہوتا ہے زانن، جس طرح کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے کہ الزانیۃ لا ینکحها الا زانن او مشرک۔ تو اسی طرح زانن کا بھی لفظ ہوتا ہے، اور جب اس پر الف لام کا اضافہ ہو جائے تو اس کو الزانی کہتے ہیں۔ تو زانن کا اور الزانی کا یقیناً فرق تو ہونا چاہیے نا۔ تو زانن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی زانی، اور الزانی کا مطلب ایک خاص قسم کا زانی، یعنی اس کو عربی اصول میں کہیں تو اللام للعہد اس کو کہتے ہیں۔ تو عربی زبان کے مطابق یہ ہر قسم کا زانی یہاں سے مراد نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کا زانی مراد ہے۔ تو وہ خاص قسم کا زانی جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ کو کہتے ہیں۔ اب شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی یہ تقسیم اگر ہے تو پھر شادی شدہ کے رجم کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اب سوال صحیح بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے، سورہ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 33 ہے، سورہ المائدہ ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ محارب کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو یہ ہر قسم کا محاربت اس کے اندر ہے، یہ انتہا درجے کی بغاوت جس کو کہتے ہیں، وہ ہر قسم کی جو ہے نا محاربت ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اس کی ایک صورت نہیں بیان کی، لہذا ہم بھی اپنی طرف سے ایک تصویر متعین نہیں کریں گے، بلکہ ہر قسم کے محاربت کی یہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سولی لٹکا دیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ شادی شدہ کو بھی آیت شامل ہے کہ نہیں۔ تو یاد رکھیے، شادی شدہ جو زنا کرتا ہے اس کو یہ آیت یقیناً شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شادی شدہ، اس کو ایک تو ضرورت نہیں تھی اس بات کی، اور دوسرا جب وہ یہ کام کرتا ہے تو یاد رکھیے آج کل تو غیر مسلم ڈاکٹرز بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو زانی معاشرہ ہے یہ اس قدر گندا معاشرہ ہے کہ جو شادی شدہ عورت کے ساتھ رہنے والا جب وہ کہیں اور منہ مارتا ہے تو اتنا برا ہے کہ جب وہ دوبارہ اپنے بیوی کے پاس آنے کا اس کو ہوگا تو اس وقت اس کو ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں کہ ایسے ایسے جو ہے وائرس آ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کی قربت میں، بلکہ اس کے سانس کے نسوں میں، حتیٰ کہ اس کی کلی کے پانی میں اور اس کے پیشاب پخانے میں ایسے وائرس جنم لے جاتے ہیں کہ جب وہ کسی غیر سے رابطہ کرتا ہے، اب حالانکہ اس کی دوسری تیسری شادی بھی تو ہو سکتی تھی، وہاں رابطہ کرتا تو یہ مسائل کیوں نہ کھڑے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ایسی عورت سے شادی کرے گا، زنا کرے گا، نعوذ باللہ، کہ جس نے کسی اور مرد کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، یا وہ اور مرد کے پاس جائے گی، یا اپنی پیریڈ سے بعد جانا تھا اور پیریڈ سے پہلے آئے گی، تو یوں کر کے پوری ایک تفصیل ہے جس کو میں مختصر الفاظ میں یہاں نہیں بیان کر سکتا۔ دوسری تیسری شادی میں ہوتا ہے وہ صرف اسی کے کنٹرول میں ہوتی نا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور بیویاں، کوئی اور عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ جب یہ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو ایسے وائرس جنم لینے کا خطرہ ہوتا ہے شدت کا، جس سے ایک بندہ نہیں پورا معاشرہ بگڑ سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کا چھوٹا سا کرونا وائرس آیا تو پورے دنیا کو آپ نے جو ہے فلاپ کر دیا، اپنے اس ساروں کو بند کر دیا تھا۔ تو یہ ایک وائرس ذہنی معاشرے کے اندر شدت سے پھیل رہا ہے، اور اس کے ساتھ بلین ٹریلین لوگ جو ہے دنیا سے گئے ہیں ایسے وائرس سے، خصوصاً ایڈز کا وائرس جو ہے۔ تو پھر اس ایک زانی معاشرے نے یہ کام کیا تو پھر غیر مسلم ڈاکٹر کہتے ہیں تو یہ تو انسان ہے، اس قسم کے کام اگر کوئی جانور کرے تو اس کو بھی ذبح کرو، فوراً ختم کرو، تاکہ جو ہے نا پورا معاشرہ ہی نہ بگڑے۔ اور آج کل بیماریوں نے کتنا جنم لینا شروع کر دیا ہے، اور کس قدر یہ ایک لمبی تقریر ہے، میں نے صرف اشارہ کر دیا کہ انتہا درجے کی محاربت ہے، اور کسی کو چھوڑ دیا جائے نا تو کم از کم یہ زانی کو نہ چھوڑا جائے جو شادی شدہ ہوتا ہے، اس کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ انتہا درجے کی محاربت ہے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے نا تو کم از کم اس کے اندر ایک قسم کا عذر پیدا ہو گیا کہ اگرچہ عذر بن نہیں سکتا تھا لیکن ہو تو گیا نا کہ اس کی شادی نہیں تھی، اس کو ایک اپنی طرف سے نعوذ باللہ وہ ضرور سمجھ بیٹھا، جبکہ اس کا بھی قریب القتل ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن نے اتنا احسان ہم پر کیا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ تو
اس سے ثابت ہوا کہ جو محاربت اللہ کے ساتھ جنگ کی کوئی بھی انتہا درجے کی صورت ہوتی ہے تو یہ آیت اس کو شامل ہے، تو یہ آیت باقاعدہ طور پر شامل ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یقیناً عمل فرمایا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بھی چھوٹا سا نقطہ ہے، اگرچہ اس کی تقریر الگ ہوگی، لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر کبھی بھی یہ رجم کی سزا اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ مسلمان صحابہ کرام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو صحابہ گناہ نہیں کرتے ہوتے۔ یہ جو بعض روایات کے اندر آتے ہیں، تو جب آپ تحقیق کے لیے بیٹھیں گے تو فن حدیث کے اندر آپ ان روایات کی جانچ پڑتال کریں گے کہ ان میں سے کوئی ایسی روایت بے غبار نہیں ہے۔ دیکھیں عام سے مسلمان کو بھی زانی کہتے ہوئے شریعت نے پھر بڑی حدود قیود، بڑے گواہیاں، بڑے جو ہے اس پر آبجیکشنز اور ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ عام سے آدمی کو بھی زانی کہنے تو کسی نعوذ باللہ صحابی کو زانی کہتے ہوئے ایک چھوٹی سی روایت کا یا ایسی روایت کا جو کہ کسی نہ کسی طرح سے آبجیکشن سے خالی نہیں ہوتی، اس کا سہارا تو نہ لیا جائے۔ اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر رجم نہیں کیا، غیر مسلموں پر کس طرح کیا ہے کہ وہ یہود آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کی اپنی کتاب میں چونکہ لکھا تھا رجم کی سزا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محرف تورات پر تو عمل کرنے والے نہیں تھے، پھر بھی عمل کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن کے اندر یہ محاربت کا ذکر موجود تھا، تو وہ حکم جو میچ کرتا تھا کتاب اللہ سے، اللہ کے نبی نے اس کو نافذ کیا ہے، تو اس لیے غیر مسلموں پر رجم کیا۔ وجہ یہ کہ ان کی خود اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا اور ہمارے قرآن میں بھی لکھا تھا، تو اس وجہ سے رجم ثابت تو ہو گیا، لیکن رجم صحابہ پر نہیں کیا نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو روایات ہیں، حضرت سیدنا مائد اسلمی، بخاری وغیرہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو انتہائی ڈاکٹریٹ کرتے ہیں احادیث کے اندر، وہ باقاعدہ اس چیز کو لیتے ہیں اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جامع الصفات شخصیت اور انتہائی دور بین نظر رکھنے والے، ان کو خطرہ لگ گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے رجم سے نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو رجم نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں ہم نے کیا ہے، اور رجم باقاعدہ موجود ہے۔ یہ جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی نبض شناس لوگ تھے اس امت کے، تو اسی نقطے کو یاد رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے، آپ نے بھی یہی نقطہ یاد رکھنا ہے۔ رجم کس پر کیا ہے یہ میں نے کہا الگ سی تقریر ہے، جس کو 2 منٹ میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سی بات ہوگی، لیکن اس کے لیے پوری روایات کے اندر ڈاکٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے محققین فن کے مطابق۔ تو اب پہلا نقطہ ثابت ہوا، رجم جیسی یہ محاربت ہے، اور محاربت کا ذکر قرآن میں باقاعدہ موجود ہے، صرف زنا جیسی محاربت، اور صرف جنا نہیں، زنا جیسی جو بھی محاربت ہو تو اس کا اس آیت کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، لہذا یہ تو بے غبار ہو گئی کہ اس کو ایک عبرتناک قسم کی سزا دی جائے۔ اب اس کو پتھر ہی سے کیوں مارتے ہیں؟ یہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ایسے وائرس جو اس کے اندر جنم لے چکے ہوتے ہیں، ان کو مارنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے خون کو باقاعدہ جو ہے باہر بھی نہ نکلنے دیا جائے، یہاں کے تک کہ اس کو زمین کے ساتھ لت پت نہ کر دیا جائے، کیونکہ اس کے اینٹی وائرس کا یہ تعلق زمین کے اشیاء کے ساتھ ہے۔ اگر اس کو آپ گولی ماریں گے یا پھانسی لٹکائیں گے تو وائرس کا اثر تو باقاعدہ اسی طرح موجود ہوگا۔ تو آیت اس کو بھی شامل ہے کہ اس کو ایک عبرتناک قسم کی سزا دی جائے۔ بہرحال آیت بھی آپ کو سمجھ آ گئی، یہ بھی سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کا نفاذ کیا تھا، اور پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک کا مطلب بھی سمجھ آ گیا۔ اور چوتھی بات یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن پاک میں جو جلد یعنی کوڑے کی سزا کا ذکر ہے وہ زانن کے لیے نہیں ہے، الزانی کے لیے، اس لیے کہ قرآن پاک کے ایک ایک زبر زیر کو، ایک ایک حرف کو زائد نہیں شمار کرنا، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند منٹ کے اندر گفتگو کی ہے، یہ میں نے بہت مشکل سے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ہمارے یوں سمجھیے حدیث کے لیکچرز کے اندر 2-3 دن اس کے اوپر باقاعدہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں روایات کی، اور جو ہمارے محدث ہوتے ہیں وہ روایات پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا باقاعدہ طور پر، چونکہ ایک لمبا مسئلہ ہوتا ہے، ساری روایات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک ایک روایت پر ڈاکٹریٹ کرتے ہوئے کافی لمبا ٹائم صرف ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کم از کم یہ نوٹس آ گئے کہ یہ جو سزا اسلام میں موجود ہے یہ کتاب اللہ سے باہر نہیں ہے، یہ باقاعدہ حدیث پاک اس کی تفسیر میں موجود ہے، اور یہ محاربت جو ہے یہ جہاں بھی ثابت ہو جائے گی وہاں یہی سزا ہوگی۔ السلام۔